سب بیٹوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور عرض کی کہ ابا حضور مجھے روپیہ اور پیسہ چاہیے کہ اس سے میں کماؤں اور کھاؤں اور تجارت کروں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک مٹھی سونا اور ایک مٹھی چاندی لا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی چاندی اور سونے سے ہمارے فرزندوں کا کیا ہوگا؟ وہ اس سے تجارت کر کے کیسے کھائیں گے؟ غیب سے آواز آئی، سونے اور چاندی پہاڑوں میں ڈال دے تاکہ وہ وہاں سے اسے تھوڑا تھوڑا ضرورت کے طور پر نکال سکے اور اسے اپنے کام میں لا سکے، اس سے تجارت کر سکے، اس سے کما کھا سکے، اور وہ قیامت تک کم نہ ہوگا۔ 1000 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بیمار ہوئے۔ اپنے بیٹوں سے میوے کی طرح طرح کی اقسامیں طلب کی۔ تمام بیٹے میوے کی کھوج میں الگ الگ جگہوں پر نکل پڑے، لیکن حضرت شیث علیہ السلام اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو فرمایا کہ تو اس پہاڑ پر جا کر دعا مانگ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری دعا کی برکت سے میرے لیے میوہ بھیجے گا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے کہا، عرض کی، آپ میرے والد بزرگ ہیں، حضور آپ کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ قبول فرمائے گا، اور آپ کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں گندم کھانے کی وجہ سے شرمندہ ہوں اور تم پاک ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے کہنے پر حضرت شیث علیہ السلام وہاں جا کر دعا فرمائی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنے ساتھ ایک طبق زرین طرح طرح کے میوے جیسے سیب، انار، انگور، انجیر، خربوزہ وغیرہ وغیرہ اس میں رکھ کر، اور دوسرا طبق زر سرخ کا اس پر ڈال کر ایک حور کے سر پر رکھ کر لائے۔ حور اپنے چہرے سے نقاب کھول کر سامنے حاضر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ حور کس لیے ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حور کو جنت سے شیث علیہ السلام کی زوجیت کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ سب فرزند تمہارے سوائے اس کے جفت پیدا ہوئے۔ بعضوں نے روایت کی ہے کہ وہ حور جنت میں چلی گئی، ان کے لیے قیامت تک جنت میں رہیں گی۔ اور کتابوں میں ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس حور کی شادی حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ کر دی تھی۔ اس حور کی زبان عربی تھی، اور جو اس سے فرزند پیدا ہوئے سبھی کی زبان عربی ہی تھی۔ حضرت حضور پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی کی نسل سے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس میوے سے کچھ کھائے اور اپنے فرزندوں کو دیا۔ جس نے اس میوے کو کھایا کمال و جمال اور دانا و بینا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ قریب ہے کہ میں دنیا سے کوچ کروں۔ حضرت شیث علیہ السلام کو اپنے قائم مقام کرتا ہوں، تم اس کی تابع داری کرنا اور اس پر ایمان لانا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اس داری فانی سے کوچ فرمائے۔ بیٹے سب باپ کی رفاقت میں بہت روئے، نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا۔ 2 سال باپ کی قبر پر حاضر رہے، اس کے بعد متفرق ہو کر اپنے گھر گئے۔ حضرت شیث علیہ السلام سب بھائیوں میں سب سے بڑے اور فضیلت والے تھے۔ 10 بھائیوں کے امور دنیا میں شریک رہتے، لیکن کچھ کام نہ کرتے۔ جب موسم کا وقت ہوتا بھائی حصہ ان کے گھر پر پہنچا دیتے، اور اناج و غلہ بھائیوں کا جب ختم ہوتا تب سب بھائی ان سے قرض لے کر اپنے کام میں صرف کرتے۔ تب سب بھائیوں نے آپس میں صلاح کی کہ اس سال کا غلہ ہم حضرت شیث علیہ السلام کو نہیں دیں گے، اور ہم ان کا قرض ان کو پھیر دیں گے۔
کیونکہ ہمارے کسی بھی کام میں وہ شریک نہیں ہوتے، بیٹھے بیٹھے وہ حصہ ہم سے لیتے رہتے ہیں۔ اسی سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیغمبری اور کتاب عنایت کی تاکہ وہ اپنی قوم کو شریعت سکھائے اور دین و ایمان کی راہ بتائے۔ سب بھائی ان سے راضی ہوئے اور ان پر ایمان لائے اور ہر سال ان کو عشر دیا کرتے تھے۔ اس سے حضرت شیث علیہ السلام اپنے عیال و اطفال کا خیال رکھا کرتے تھے۔ کچھ دن کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام نوش تھا۔ جب وہ بالغ ہوا، حضرت شیث علیہ السلام نے اپنے دین پاک پر راہ دی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنے دین پر رہ کر اس دنیا فانی سے انتقال فرمایا۔ اس کے بعد نوش نے بھی باپ کے دین پر ایک مدت رہ کر رحلت فرمائی اور خلیفہ ان کا ایک بیٹا جس کا نام قینان تھا وہ بھی اپنے دین پر ثابت قدم رہا۔ ہزاروں خلق اللہ کو اپنے دین میں بلایا اور راہ ہدایت کی بتائی۔ اس کے بعد وفات پائی۔ ان کے پیچھے ایک بیٹا مہلائیل نام قائم مکان ان کا رہا اور ایسے خوبصورت تھے کہ تمام دنیا میں ان کے برابری کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ مشرق و مغرب سے تمام جانب سے تمام لوگ ان کو دیکھنے آتے اور ہدیہ لاتی، یہاں تک کہ ان کے خاندان میں حشمت و عظمت اور وقار و عزت ایسی پیدا ہوئی کہ ان کے برابر تمام دنیا میں کوئی دوسرا نہ تھا، اور ان سے فرزند بہت زیادہ پیدا ہوئے۔ آخر وہ اپنے دین پاک پر گزر گئے۔ ان کا ایک بیٹا ایزد نام کا تھا جو سب سے بزرگ تھا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ اس کا نام اوس تھا۔ مہلان نے جب دنیا سے انتقال فرمائی، تمام لوگ اطراف سے ان کی زیارت کو آتے اور تحفہ و تحائف بہت سے لاتے۔ جب ان کی ملاقات نہ ہوتی تو وہ مایوس ہو کر چلے جاتے۔ ایک دن شیطان لعین مہلائیل کے بیٹے کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارا باپ تو انتقال کر گیا اور لوگ تمام دنیا سے تمہارے باپ کی زیارت کے لیے آتا ہے، اور جب وہ نہیں پاتے ہیں تو وہ مایوس ہوتے ہیں۔ اس سے تمہارے عزت میں کمی آ رہی ہے۔ ایک کام کرو کہ تم اپنے باپ کی صورت کو بناؤ اور اسے لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ لوگ آئیں گے اور ان کی زیارت کریں گے، تحفہ تحائف دیں گے، تمہاری عزت و وقار میں اضافہ ہوگا۔ ابلیس نے جب یہ بات کہی تو تمام لوگوں کا اتفاق ہوا کہ ہاں اب صورت بنائی جائے تاکہ لوگ آئیں اور زیارت کریں۔ لوگوں نے ایک صورت تیار کی اور اس پر ایک چادر ڈال دی۔ تمام لوگ آتے اور ان کی زیارت کرتے اور زیارت کرنے کے بعد واپس چلے جاتے۔ ایک دو رکن یوں ہی گزرے، ان کے درمیان سے علم مفقود کر دیا گیا اور سب گمراہ ہو گئے۔ شیطان مردود نے ان لوگوں کو بت پرستی میں ڈالا اور شیطان لعین نے دوسرے قوم میں جا کر ان کو بہکایا کہ تمہارے باپ دادا نے مہلائیل کی صورت کی پوجا کی، تم کو بھی چاہیے کہ تم ان کی پوجا کرو تاکہ مہلائیل کی روح تم سے خوش ہو اور تم کو دولت زیادہ ملے۔ لوگ ان کی بات میں آ کر گمراہ ہوئے۔ وہ لوگ بھی اس صورت کو پوجنے لگے اور رفتہ رفتہ تمام دنیا میں بت پرستی شروع ہو گئی، اور اسی قوم میں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس کا نام اخنوخ تھا جسے ہم ادریس علیہ السلام کہتے ہیں۔